اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرمنل ٹریس پاس سے متعلق ہم دوسرا کیس ڈسکس کرنا چاہیں گے آج، جس میں آلدو ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی سے متعلق بھی گفتگو ہمیں ملے گی۔ کیس کا ٹائٹل ہے محمد غلام، جو کہ ایکیوز بھی تھے اور ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے آئے، ورسز غلام سرور خان، جو کہ اس کیس میں کمپلیننٹ تھے اور رسپونڈنٹ تھے ہائی کورٹ لیول پر۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ کیس ہے، سائٹیشن اس کی ہے PLD 1954 پشاور 111۔ پٹیشن فار ریویژن نمبر 135 of 1954 which was decided on 8 October 1954۔ محمد شفیع جسٹس نے کیس کا فیصلہ لکھا، جبکہ پٹیشنر کی طرف سے محمد صفدر خان صاحب پیش ہوئے۔ عبداللطیف خان اسسٹڈ بائی پیر محمد زمان شاہ کمپلیننٹ کی طرف سے پیش ہوئے تھے، جبکہ اسٹیٹ کی طرف سے پبلک پروسیکیوٹر سید غضنفر علی شاہ نے اسسٹ کیا کورٹ کو۔ اس کیس کے فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ ایک محمد غلام ہیں جو کہ نواب کی زمینوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں، کافی دیر سے ادھر وہ کلٹیویشن کرتے رہے تھے، اور اسی زمین پر گھر جو بنے ہوئے تھے ان میں وہ کافی دیر سے رہ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ محمد غلام۔ تو محمد غلام اور نواب کے درمیان میں ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے 4 مئی 1951 کو، جس کے تحت نواب کی زمینوں کے اوپر محمد غلام نے کھیتی باڑی کرنی تھی، جس میں سے جو پروڈیوس آنی تھی فصل کا 1/3 حصہ محمد غلام نے اپنے پاس رکھنا تھا اور باقی نواب کو دے دینا تھا۔ شرط اور یہ بھی تھی کہ جو سیڈ تھا اور جو سامان تھا پلوئنگ کا، کھیتی باڑی کا، وہ نواب نے ہی پرووائڈ کرنا تھا، اور محمد غلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ فصل کو کاٹنا اور اس کو اکٹھا کرنا بھی اس کی ہی ذمہ داری تھی۔ 1951 کی جو خریف کی فصل تھی وہ تو محمد غلام نے نواب کو دی، لیکن جب 1952 کی فصل کی باری آئی تب وہ نہ دے سکا اس حصہ نواب کا۔ تو اس کے اوپر پروسیکیوشن کا یہ الزام تھا کہ اسے کہا گیا کہ زمینوں کو وہ چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا، کیونکہ محمد غلام زمینوں کی پوزیشن میں کافی دیر سے رہا اور اس کو کہا بھی گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو پروسیکیوشن کے مطابق سیکشن 411 PPC، جو کہ کرمنل ٹریس پاس ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ لا فلی انٹر ہوا ہے لیکن ان لافلی ریمیننگ آن دا پراپرٹی ود دا انٹینشن ٹو انٹیمیڈیٹ، انسلٹ، انوائے اور ود دا انٹینشن ٹو کمٹ این اوفینس رہے گا، تب بھی کرمنل ٹریس پاس ہوگی۔ اب بیٹا یہاں پہ اوفینس پھر کس طرح ثابت کرنا، کون سا اوفینس کرنے کے لیے محمد غلام رہا؟ تو اس کے لیے 403 PPC ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی، کیونکہ نواب کا حصہ دینے سے کیونکہ وہ فیل کر گیا، وہ نہ دے سکا، اس لیے 403 تعزیرات پاکستان کا جو جرم ہے وہ بھی اس پر عائد کیا گیا۔ اسی سلسلے میں پھر 8 اکتوبر 1952 کو غلام سرور خان، جو کہ نواب کے ایک ایجنٹ تھے، انہوں نے کمپلینٹ محمد غلام اور 9 اور لوگوں کے خلاف فائل کی، اور اس میں سیکشن لگائے گئے 447، جو کہ آپ کو پتہ ہے امپریزنمنٹ فار کرمنل ٹریس پاس، 448 پنشمنٹ فار ہاؤس بریکنگ، اور 403 ڈس آنیسٹ مس اپریشن آف پراپرٹی۔ 448 اس لیے لگایا گیا کیونکہ ایگریکلچر لینڈ پہ تو انہوں نے آیا، محمد غلام رہتا رہا، وہ تو کرمنل ٹریس پاس ہو گیا، لیکن جو گھر بنے ہوئے تھے وہ بھی نواب کی ملکیت تھے، تو اس لیے ہاؤس ٹریس پاس بھی الزام آ گیا، اور جو فصل اس نے مس اپروپریٹ کیے اس کے لیے 403 سیکشن کا لگایا گیا۔ پھر ٹرائل مجسٹریٹ نے 9 جو دوسرے ملزمان تھے ان سب کو تو ایکوٹ کر دیا، لیکن محمد غلام کو انہوں نے سزا دے دی۔ کرمنل ٹریس پاس کے لیے یعنی کہ سیکشن 447 کے لیے انہیں 55 روپے کا فائن کیا، اور اگر وہ 55 روپے فائن کرنے میں ڈیفالٹ کر دیتے ہیں اس کی پیمنٹ میں، تو اس کے لیے 3 ویکس ریگرس امپریزنمنٹ رکھی، اور ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن پراپرٹی یعنی سیکشن 403 PPC کے اوفینس کے لیے 100 روپے کا جرمانہ کیا۔ اگر 100 روپے وہ نہیں دیتا، فائن ڈیفالٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے 6 مہینے ریگرس امپریزمنٹ کی سزا انہیں سنا دی۔
اس فیصلے کے خلاف کنوکٹ جو گیا اپیل میں اور ریویژن کی تھی کمپلیننٹ نے سزا بڑھانے کے لیے سیشن جج کے پاس. سیشن جج ہزارہ نے لیکن 20 مئی 1954 کو ان کی یہ دونوں اپیل اور ریویژن پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. پھر اس لیے محمد غلام جو تھا وہ ریویژن میں ہائی کورٹ میں آ گیا اس فیصلے کے خلاف. اب عدالت جب اپنے پوائنٹس کو بیان کر رہی ہے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، اس کے لیے پہلا جو سوال پھر عدالت کے لیے تھا نیچر آف دا پوزیشن آف دا ایکیوزڈ اور کانوکٹ محمد غلام. تب نواب نے الزام لگایا تھا کمپلینٹ میں کہ یہ حالی کے طور پر تھا. اب حالی ایک ٹرم ہے جو کہ وہاں پر لوکل ایریا میں یوز ہوتی ہے، جسے فارم سرونٹ کہتے ہیں. جو کہ زمین کا مالک ہے اس کا فارم سرونٹ ہے، اس کا زمین کے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو کیٹل ادھر یوز ہوتے ہیں اس میں اس کا کوئی حصہ ہے. اس کو صرف ویجز دی جاتی ہیں جو کہ عموماً 1/5 حصہ ہوتی ہے گرین جو پروڈیوس ہوتی ہے ادھر فصل میں. تو عدالت کے لیے سب سے پہلے یہ اب سوال تھا کہ آیا محمد غلام کا وہاں پہ جو پوزیشن کے طور پر موجود تھا وہ آیا ایک ٹیننٹ کے طور پر تھا یا حالی یعنی کہ فارم سرونٹ کے طور پر تھا. تو ایگریمنٹ جو خود سے کمپلیننٹ میں جمع کرایا تھا عدالت میں، جس کو ہم پیچھے دے چکے ہوئے ہیں، تو اس میں بے شک کہ کیٹل اور پلو پرووائڈ کرنے کا ذمہ داری تھی نواب کی، اور جو ایکیوز تھا اس کیسے میں صرف 1/3 آف دا پروڈیوس تھی، لیکن ساری ذمہ داری ہارویسٹنگ کی اس کی ذمہ داری تھی، کھیتی باڑی کی، اور اسی نے کلیکٹ کر کے اس میں سے حصہ دینا تھا. تو عدالت عالیہ کی رائے میں یہ وہاں پہ موجود تھا یہ محمد غلام، یہ حالی کے طور پر یا فارم سرونٹ کے طور پر نہیں تھا بلکہ یہ ایک مزار ہے یعنی کہ ٹیننٹ کے طور پر تھا، اور جس کا ایگریمنٹ بھی موجود تھا. پھر ہائی کورٹ نے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہے کہ جو کرمنل ٹریس پاس ہے یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن کو کنٹمپلیٹ نہیں کرتی. عدالت اس رائے پہ اس طرح سے پہنچی ہے کہ جو ایکچوئل پوزیشن بندہ موقع پر موجود ہی، جس کی ایکچوئل پوزیشن ہی نہیں ہے، تو کوئی بندہ کس طرح سے اس پراپرٹی پہ داخل ہو کر اس کو انٹیمیڈیٹ، انوائے یا انسلٹ کر سکتا ہے. جبکہ محمد غلام کے سلسلے میں تو اس کا کافی زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ کیس تھا. کیوں جناب؟ کیونکہ ایک تو جو انہوں نے خود پیش کیا ہے جو عدالت میں فزیکل پوزیشن اس بات سے ثابت تھی کہ کافی دیر سے محمد غلام اس زمین پر رہ رہا تھا. اور اگر نواب کی ہم کہیں گے جو زمین کا مالک بھی تھا، وہ اپنی پوزیشن کلیم کر رہا تھا محمد غلام کے ہی تھوں، تو کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی اگر نواب کی تھی تو وہ محمد غلام کے سلسلے میں تھی. تو عدالت کی رائے میں یہ موکری آف ججمنٹ ہے، ایک یعنی کہ مزاحیہ رائے قائم کرنا ہے جب ہم کہیں کہ محمد غلام جو اس پراپرٹی میں کافی دیر سے رہ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو انوائے کرنے کے لیے، انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے یا انسلٹ کرنے کے لیے اس نے زمین میں وہ داخل ہوا ہے جس سے وہ خود ہی سے انوائے ہوا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ کرمنل ٹریس پاس کمٹ ہوئی ہے. تو جج صاحب نے کلیئر کٹ یہ رائے دے دی ہے کہ محمد غلام جو ہے اس نے کرمنل ٹریس پاس کمٹ نہیں کی ہے. اس لحاظ سے سیکشن 447 پی پی سی کے تحت جو اسے سزا دی گئی تھی فار کمیٹنگ کرمنل ٹریس پاس، عدالت نے اس کو ختم کر دیا. اب دوسرا کاؤنٹ جو تھا ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی، اس کے متعلق جج صاحب نے جب وکلا حضرات سے پوچھا تو اسٹیٹ کی طرف سے جو پبلک پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت کے سامنے بالکل کہا کہ محمد غلام جو کہ ٹیننٹ تھا ادھر مزارع تھا، ٹھیک ہے، جس نے اپنے لینڈ لارڈ کو اس کا حصہ نہیں دیا، لینڈ لارڈ کا حصہ جو اسے دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، تو اس نے کرمنل مس اپروپریشن آف منی کسی صورت میں یا نے کمٹ نہیں کی، کیونکہ نہ ہی وہ مس اپروپریٹ ہوئی ڈس آنیسٹلی پروڈیوس، اور نہ ہی اس نے اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کیا. اس موقع پر آپ سیکشن 403 ڈسنٹس مس اپروپریشن پراپرٹی دیکھ سکتے ہیں. whoever dishonestly misappropriate کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے جو اس مقصد کے علاوہ ہو، اور converts to his own use any movable property، پھر اس کو سزا دی جائے گی 2 سال تک یا فائن یا جرمانہ. بلکہ جو تھے اسٹیٹ پروسیکیوٹر ان کی رائے میں تھی کہ یہاں پر سیکشن 424 پی پی سی لگتا ہے
کیونکہ انہوں نے ڈس آنیسٹلی اور فراڈلی جو فصل تھی اس کو وہاں سے ریموو کیا تھا اور نواب کو اس کا شیئر نہیں دیا. ڈس آنیسٹ اور fraudulent removal اور concealment of property. Section 424. Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself, اپنی پراپرٹی بھی ایون وہ چھپاتا ہے یا وہاں سے غائب کرتا ہے یا کسی اور بندے کی یا کسی اور کو اسسٹ کرتا ہے اس کام میں چھپانے یا ریموو کرنے میں، اور یا پھر کوئی ڈیمانڈ کو ریلیز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کلیم کا وہ خود ہی انٹائٹلمنٹ ہے لیکن پیچھے اس کا رانگ فل گین یا رانگ فل لاس ثابت ہے اور فراڈلینٹلی انٹینٹ ٹو ڈی فراڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈسیپشن کا بھی اس میں عنصر شامل ہے، تو اس بندے کو سزا 2 سال یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. عدالت نے ایگری کیا ہے پروسیکیوٹر سے اس سینس میں کہ ٹھیک ہے جناب 403 تو پی پی سی نہیں لگتا، 424 اگر کمٹ ہوا ہے تو آلٹریشن آف چارج کے جو اصول ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھیں گے سیکشن 227 سے لے کر جو کہ 229 میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس صورت میں اگر کوئی آلٹریشن آف چارج فرد جرم چینج کی جاتی ہے تو اس صورت میں اگر ڈیفینس کو پریجوڈس ہو رہا ہو، اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا ایون پروسیکیوشن کو کہ وہ تیاری سے صحیح طرح سے اپنا ایویڈنس بیان نہ کر سکے، تو عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیو ٹرائل کرے جسے آپ ڈینوور ٹرائل کہتے ہیں، تاکہ صحیح طرح سے دونوں سائڈز اپنا مطمئن نظر بیان کر سکیں ایویڈنس کے تھرو اور آرگومنٹس کے تھرو. تو عدالت کی رائے میں پروسیکیوشن نے ہی خود ہی سے کمٹ کر دیا ہے کہ وہ گلٹی آف offense نہیں ہے. اس لحاظ سے عدالت نے جو پھر فیصلہ دیا ہے انہوں نے کنوکشن تو دونوں تھیں، یعنی کہ 447 میں جو 55 روپے تھے اور سیکشن 403 کے تحت 100 روپیہ جو جرمانہ عائد کیا تھا، ان دونوں کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور ایکوٹ کر دیا تھا پٹیشنر کو فرام دیز چارجز، اور کہا کہ اگر دوبارہ پروسیکیوشن کیس کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر 424 کے تحت دوبارہ سے چارج فریم کروائے ملزم کے اوپر اور اس کے تحت دوبارہ کاروائی ہو، تاکہ اسے جو آر ڈی آلٹرم پارٹم کا اصول ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈمڈ انہرڈ، اسے اپرچونٹی ٹو آنسر دا چارج ملنی چاہیے. اور فائن کے متعلق عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی اگر اس فائن اس نے پے کر لی ہیں تو وہ اس کو فائن واپس کیا جائے. بڑا یہ اس کیس لا کی تھوڑی سی گفتگو تھی آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن میں اس کے ہم ریویو کریں گے اور چیزوں کو دیکھیں گے. شکریہ، اللہ حافظ.